الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتضل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، سامعین عزام، عمائدین شہر، پردنشین خواتین امت اسلامیہ، عزیزان ملت، قرآن کریم کی بڑی مقدس آیت جس کے اندر اللہ تعالی نے دنیا کی ایک بہت بڑی سوچ کا جواب دیا، ایک بہت بڑی فکر اور مسئلے کو حل فرمایا. ہم اور آپ دنیا میں جیتے ہیں اور ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں، تیرے سوا کوئی مارنے والا نہیں، تیرے سوا کوئی کھلانے والا نہیں. اے اللہ، جب معبود تو ہے، جب خالق تو ہے، جب رازق تو ہے، جب حافظ تو ہے، جب غنی تو ہے، جب مختار کل تو ہے، تو اے میرے اللہ، یہ تیری کائنات میں یہ فرق کیسا ہے؟ یہ تیری کائنات میں اونچ نیچ کیسی ہے؟ یہ تیری کائنات میں امیری اور غریبی کیسی ہے؟ یہ تیری کائنات میں عزت اور ذلت کیا چیز ہے؟ اے اللہ، اس تیری کائنات میں کوئی بادشاہ ہے تو کوئی فقیر ہے، کوئی عالم ہے تو کوئی جاہل ہے، کوئی امیر ہے تو کوئی غریب ہے، کوئی حاکم ہے تو کوئی محکوم ہے. اے میرے پروردگار، بنانے والا تو ہے، پیدا کرنے والا تو ہے، کھلانے والا تو ہے. آخر تیرے اس نظام میں، آخر تیری اس کائنات میں، تیری قدرت کے سائے تلے یہ مختلف فرقے کیوں ہیں؟ یہ فرق کیوں ہے؟ یہ امتیاز کیوں ہے؟ یہ نسلی امتیازات کیوں ہے؟ اے میرے پروردگار، آخر تیری قدرت میں یہ کون سی بڑی بات ہے اور یہ کون سا بڑا کمال ہے؟ آخر تو نے جو کیا اس کی کیا حکمت ہے اور کیا باتیں پوشیدہ ہیں اور کون سی باتیں اس میں مخفی ہیں؟ دوستو اور بزرگوں، انسان ہونے کی حیثیت سے یہ باتیں ذہن میں آتی ہیں اور آنی بھی چاہیے، لیکن اللہ تعالی نے اس آیت کے ذریعے سے اس بہت بڑی سوچ کا جواب دیا، بہت بڑے فکر کو حل کیا اللہ تعالی نے، اور صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ تمہاری نظروں میں کوئی بادشاہ ہے، تمہاری نظروں میں کوئی امیر ہے، تمہاری نظروں میں کوئی حاکم ہے، لیکن یاد رکھو یہ سب کے سب ثانوی ہیں، یہ سب کے سب ختم ہونے والے ہیں. حقیقت میں بادشاہ ذات تو اللہ کی ذات ہے، حقیقت میں حاکم کی ذات تو اللہ کی ذات ہے. ساری دنیا محکوم ہے، اللہ ہی حاکم ہے. ساری دنیا فقیر اور مانگنے والی ہے، دینے والی ذات تو صرف اللہ کی ذات ہے. ہماری نظریں کسی کو امیر غریب دیکھتی ہیں اس لیے کہ ہماری نظریں اللہ کی ذات پر نہیں پڑی. انسان کی نظریں جب انسانوں پر پڑتی ہے تو انسان فرق قائم کرتا ہے کہ یہ امیر ہے، یہ غریب ہے، یہ بادشاہ ہے، یہ فقیر ہے، یہ عالم ہے، یہ جاہل ہے، یہ حاکم ہے، یہ محکوم ہے. لیکن جب کسی کی نظر اللہ کی ذات پر پڑتی ہے تو اس کے دل سے پھر دولت کی خواہشات ختم ہو جایا کرتی ہے،
پھر اس کے دل سے پیسوں کی قدر و قیمت مٹ جایا کرتی ہے، کیونکہ اس کے دل میں یہ بیٹھ جاتی ہے کہ دنیا کا بڑا بادشاہ فرعون نہیں ہے، نمرود نہیں ہے، حامان نہیں ہے، شداد نہیں ہے، اربوں کے ریال والے نہیں ہیں، کویت کے دینار والے نہیں ہیں، متحدہ عرب امارات کے درہم والے نہیں ہیں، امریکہ کا ڈالر والا نہیں ہے، برٹن اور جاپان نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑی طاقت والی ذات بادشاہ اور حاکم اللہ کی ذات ہے۔ کیا کفر نے سمجھا ہے، کیا ظلم نے جانا ہے، اللہ کے بندوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ انسان نہ غریب نہ امیر، نہ حاکم نہ محکوم، بلکہ یہ سارا فریب ہے انسانوں کی نظروں کا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میجک دکھانے والے ایک پتھر سے سونا بنا دیتے ہیں اور سونے کو پتھر بنا دیتے ہیں۔ اگر حقیقتاً اگر اس شخص کے اندر سونا، پتھروں کو سونا بنانے کی طاقت ہوتی تو وہ فٹ پاتھ پر کھڑا ہو کر آپ سے کیوں پیسے کی بھیک مانگتا؟ لیکن وہ ایک نظروں کا تماشا دکھا رہا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے پوری دنیا میں امیری غریبی ایک نظروں کا تماشا ہے، ایک نگاہوں کا کھیل ہے۔ جو امیر ہے اسے بھی قبر میں جانا ہے، جو غریب ہے اسے بھی قبر میں جانا ہے، جو بادشاہ ہے اسے بھی قبر میں جانا ہے، جو حاکم ہے اسے بھی قبر میں جانا ہے، جو محکوم ہے اسے بھی قبر میں جانا ہے۔ کوئی ماں کا لال یہ ثابت کر دے کہ موت میرے مقدر میں نہیں ہے اور قیامت میں اپنی جنت کا فیصلہ میں خود کر لوں گا۔ اگر کوئی ایسا عجوبہ آپ کو نظر آتا ہے پھر تو واقعی سوچنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کی گورنمنٹ کمزور ہو گئی ہے۔ پھر تو واقعی سوچنا پڑے گا کہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی ذات میں ضعیفی آ گئی ہے۔ لیکن دوستو اور بزرگوں، ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام۔ دنیا کی تمام طاقتیں ختم ہو جائیں گی، دنیا کی تمام ہستیاں مٹ جائیں گی۔ ہر سورج کو نکلنے کے بعد زوال ہے، ہر چاند کو اماوس کی راتوں میں ڈوبنا ہے، ہر ستاروں کو ناپید ہونا ہے، ہر رزق کو پیدا ہونے کے بعد سڑنا ہے، ہر انسان کو قبر کے کیڑوں کا خوراک بننا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ تم ہی بریانی کھاتے ہو؟ کیسے کیسے مرغ بریانی کھانے والے رستم ہند کی لاش کو کیڑوں نے کھایا چبا کر۔ کہا آپ بہت بریانی کھاتے تھے، کافی ٹیسٹ ہیں آپ بھی، کافی ٹیسٹ ہیں آپ میں بھی۔ تو اللہ کی ذات سب سے بڑی ذات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات کو جب بنایا تو بنانے کے بعد دو چیزیں پیدا کی، ایک نگیٹو میں اور ایک پازیٹو میں، ایک منفی اور ایک اثبات، اور دونوں چیزوں کو بالکل شامل حال کر دیا۔ جب سے دنیا بنی ہے پھولوں کا رشتہ کانٹوں سے ہے، پتھروں کا رشتہ ہیروں سے ہے، سونے کا رشتہ تانبا اور پیتل سے ہے، مٹی کا رشتہ روزی اور روٹی سے ہے، خوشبو کا رشتہ بدبو سے ہے، زندگی کا رشتہ موت سے ہے، دانے کا رشتہ کیڑوں سے ہے، صحت کا رشتہ بیماری سے ہے، امیری کا رشتہ غریبی سے ہے، پیدائش کا رشتہ موت سے ہے۔ دوستو اور بزرگوں، یہ تمام چیزیں ایک ساتھ دنیا میں چل رہی ہیں۔ روشنی کا رشتہ اندھیروں سے ہے، جب دن آئے گا تو رات آئے گی، جب سورج نکلے گا تو اسے ڈوبنا ہے، جب صبح ہوئی ہے تو شام بھی ہونا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ لیکن انسانوں کے دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے غریب بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے امیر بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر احسان نہیں کیا، اس شخص پر احسان کر دیا۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں، پھر بھی سائیکل چلا رہا ہوں، وہ سامنے والے کو دیکھو، یجمان کو سود کا پیسہ کھاتے کھاتے ننگے پیدا ہوئے تھے، مرسیڈیز کار میں چل رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والوں پر دھیان نہیں دیتا ہے۔ یہ لوگوں کے دل میں بات آ گئی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں مگر اللہ ہماری قبول نہیں کرتا، ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ ہمارا خیال نہیں رکھتا، وہ شراب بیچتا بیچتا مالدار ہو گیا، وہ سود کھاتا کھاتا مالدار ہو گیا۔ دوستو اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے مقدر میں مال دے دیا ہے، ہر ایک کی تقدیر کو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ میں ہی عزت کا مالک ہوں، میں ہی ذلت کا مالک ہوں، جسے چاہوں عزت عطا کروں، جسے چاہوں ذلیل کر دوں، جسے چاہوں بے حساب مال عطا کروں، اور جسے چاہوں بغیر پوچھے سمجھے بوجھے رزق عطا فرماؤں۔ اگر میں کسی کو دینے پر آ جاؤں تو کوئی مجھے روک نہیں سکتا، اور اگر کسی کو نہ دوں
تو وہ میرے خلاف دنیا کی کسی عدالت میں مقدمہ دائر نہیں کر سکتا. لیکن اللہ تعالی نے اس فرق کو بھی واضح فرمایا. کسی کو امیر بنا کر اللہ تعالی نے یقیناً اس پر احسان کیا. اللہ تعالی نے کسی شخص کو دولت دے کر یقیناً اس پر احسان کیا. لیکن کسی آدمی کو اللہ نے غریب پیدا کر کر کسی کو ظلم نہیں کیا ہے, کسی پر ظلم نہیں کیا. دنیا کا بڑا سے بڑا کروڑ پتی ننگا پیدا ہوتا ہے, ایک کپڑا پہننے کے لیے بھی اسے دنیا میں آ کر کپڑوں کا محتاج ہونا پڑتا ہے. بڑا سے بڑا کروڑ پتی آپ نے سنا ہے کبھی؟ ہندوستان کا وزیر اعظم ریشم کا رومال پہن کر پیدا ہو گئے تھے دنیا میں, اور حیدرآباد کے نواب صاحب سونے کا چمچا لے کر پیدا ہو گئے تھے. ہر آدمی ننگا پیدا ہوا, ہر انسان روتا ہوا دنیا میں آیا ہے. دنیا کا وہ عظیم بادشاہ سکندر اعظم جب دنیا سے جانے لگا تو اپنی موت کے وقت, جس کی حکومت میں سورج نہیں ڈوبا کرتے تھے اور حکومت کا نظام پھیلا ہوا تھا, اس نے اپنی موت کے وقت اپنے رعایا سے کہا تھا, لوگوں سے, وزیروں سے اور محکوموں سے, کہ جب میں مر جاؤں تو میرے کفن سے دونوں ہاتھ کو باہر کر دینا اور پھر میرے جنازے کو قبرستان لے جانا. لوگوں نے پوچھا ایسا کیوں کروں؟ تو سکندر اعظم نے کہا تھا تاکہ دنیا دیکھ لے کہ سکندر جیسا بادشاہ بھی جب دنیا سے جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے, کچھ لے کر نہیں جا رہا ہے. نہ کچھ لے کر آیا تھا نہ کچھ لے کر جا رہا ہے. تو انسان آیا بھی تھا غریب, جا بھی رہا ہے غریب. اگر جاتے وقت اس نے ایمان کی دولت اپنے پاس رکھ لی ہے تو خدا کی قسم دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان آج اپنی قبر کی طرف جا رہا ہے. تم کروڑ پتی ہو, تم ارب پتی ہو, تمہیں تمہاری دولت مبارک ہو. ہم تمہاری دولت میں شیئر نہیں مانگتے, ہم تمہاری دولت میں حصہ نہیں مانگتے. ہم نہیں کہتے کہ تم اپنی دولتوں کو بانٹ کر دے دو. لیکن ذرا اتنا تو سوچ لو, ایک کروڑ پتی باپ ہے, کروڑوں کا خزانہ ہے, آگے پیچھے گاڑیاں لگی ہوئی ہیں, آگے پیچھے گاڑیاں دوڑ رہی ہیں, سینکڑوں مکانات ہیں. غلاموں کا نہ پوچھئے, وہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں. ان کی اولاد جو امریکہ میں رہتی ہے, کروڑوں کا کماتی ہے, اپنے باپ کی دولت پر فخر کرتی ہے. وہ اولاد کہ میرا باپ بہت بڑا آدمی ہے, اس نے مجھے پڑھایا لکھایا, اس نے مجھے بڑا انسان بنایا اور میں اپنا وطن چھوڑ کر امریکہ میں آ گیا. لیکن جب اس کروڑ پتی شخص کا انتقال ہوتا ہے اور اس کی اولاد آتی ہے اپنے باپ کے جنازے میں, تو باپ کی شکل کو دیکھنے کے بعد وہ مسجد کی طرف جاتی ہے اور اس کی اولاد جا کر مسجد میں امام صاحب سے کہتی ہے, اے حضور امام صاحب, اے میرے مولانا صاحب, بڑے افسوس کی خبر ہے, بڑے افسوس کی بات ہے کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. آئیے اور آپ آ کر میرے باپ کے جنازے کی نماز پڑھا دیجئے. کیوں؟ خزانہ تم نے لیا, مال تم نے لیا, بینک اکاؤنٹ تم نے لیا, باپ کی ساری جائیداد کا مالک تم بنتے ہو, لیکن آج تمہارا باپ دنیا سے جا رہا ہے. آج اس کی اولاد ہو تم, اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ اپنے باپ کی قبر پر کھڑے ہو کر اللہ سے اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگ سکو, اپنے باپ کے لیے جنازے کی نماز پڑھا سکو. اس وقت تم ایک غریب انسان کے محتاج ہوتے ہو. تمہارے باپ کا جنازہ بھی غریب اٹھاتا ہے, تمہارے باپ کے لیے جو قبر کھودتا ہے وہ بھی کوئی غریب ہی جا کر کھودتا ہے. لارسن اینڈ ٹربو کمپنی کو کانٹریکٹ نہیں دیا جاتا ہے کہ آؤ اور تم میرے باپ کی ایئر کنڈیشن قبر کو تیار کر دو. کئی الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ کو آپ نہیں کہتے آؤ اور ایئر کنڈیشن فٹ کر دو. کسی گدے والے کو یہ بھی تو آرڈر نہیں دیتے کہ میرے باپ کی قبر میں ایک اچھا سا گدا اور بیڈ اور کشن لگا دو تاکہ میرے والد صاحب کو کوئی تکلیف نہ ہو. آپ کے والد صاحب کے جنازے کو غریبوں نے اٹھایا, قبر کو آپ کے غریبوں نے تیار کیا اور وہاں پہنچا دیا. ایک غریب امام صاحب اور مؤذن صاحب نے آ کے جنازے کی نماز پڑھ دی. کتنا بدقسمت ہے وہ باپ جس نے اپنے بیٹے کو ہواؤں میں توڑنا سکھایا لیکن اپنی اولاد کو اس قابل نہیں بنایا کہ وہ اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا مانگ سکے. یہ غربت ہے, یہ بدقسمتی ہے, اسے کہتے ہیں بربادی, اسے کہتے ہیں تباہی کہ تم دنیا سے جا رہے ہو, کروڑوں کا مال تمہیں کام نہیں آیا, بے ایمانی کے پیسوں سے تم بلڈنگیں بنا رہے ہو, اپنی بیوی کی محبت میں نئی نئی گاڑیاں خرید رہے ہو. بیوی نے کہا یہ مکان پسند نہیں, یہ بلڈنگ بناؤ. آپ اپنی بیوی کے ایک حکم پر بے ایمانی کے راستے کو اختیار کرتے ہیں, سود لیتے ہیں, شراب بیچتے ہیں, اچھی خاصی بلڈنگ بناتے ہیں, اپنے بیڈ روم میں کروڑوں کا ڈیکوریشن کرتے ہیں. آپ اپنے بیڈ روم میں
اپنی فیملی کے ساتھ آرام کر رہے ہیں. موت کا فرشتہ آتا ہے اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی روح کو قبض کر لیتا ہے. آپ کی بیوی کہتی ہے میرا شوہر مر گیا، آپ کی اولاد کہتی ہے میرا باپ مر گیا. ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ جب آپ کا انتقال ہو جاتا ہے، ساری دنیا اگر آپ کی بیوی سے کہے کہ یہ مکان تمہارے شوہر نے بنایا ہے، یہ بیڈ روم تمہارے شوہر نے بڑے شوق سے بنایا ہے، آج تمہارے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، 2-4 دن اپنے شوہر کے ساتھ لیٹ جاؤ، مرے ہوئے شوہر کو 2-4 دن اپنے بستر پہ رہنے کی اجازت دے دو، کوئی بیوی تیار نہیں ہوگی، محبت میں روئے گی، مگر کہے گی اب اگر میرا شوہر ایک رات بھی میرے بستر پہ رہ گیا تو بدبو آ جائے گی، بیماری پھیل جائے گی، مرض ہو جائے گا، اس گھر سے اس جنازے کو نکالو. کیوں ٹھاکر صاحب، کیوں سید صاحب، کیوں خان صاحب، کیوں یجمان صاحب، کیا ہوا؟ بے ایمانی کے پیسوں سے آپ نے یہ بلڈنگ تعمیر کی تھی، آج بڑے ہی بے دردی کے ساتھ آپ کے جنازے کو آپ ہی کے بلڈنگ سے باہر نکالا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے ارے اے نادان انسان، تیرا اصل ٹھکانہ یہ نہیں ہے، اب چل تو اس قبر کی طرف جس قبرستان میں تو جھانک کر بھی نہیں دیکھا کرتا تھا، چل تجھے ہم وہاں پہ گاڑ دیتے ہیں، چل تجھے ہم وہاں پر دفنا دیتے ہیں. آپ کی اولاد آپ کے ہی دولت سے آپ کو نکال کر، آپ کے ہی مکانوں سے آپ کو نکال کر، آپ کی ہی جائیدادوں سے آپ کو بے دخل کر کر قبر میں ڈال دیتی ہے اور ہاتھوں میں مٹیاں لے کر کہتی ہے آپ کی اولاد، آپ کے دوست، آپ کے رشتہ دار، آپ کے چاہنے والے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. تجھے اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تھا، تو مٹی ہی کا تھا، جا میں نے تجھے مٹی کے حوالے کر دیا. یہ تو تیری بے وقوفی تھی کہ تو اپنے آپ کو وزیر سمجھتا تھا، تو اپنے آپ کو مالدار سمجھتا تھا، تو اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا تھا، تو اپنے آپ کو خزانوں کا مالک سمجھتا تھا، تو اپنے آپ کو حاکم سمجھتا تھا. ارے تیری اوقات اتنی ہے کہ تو ننگا پیدا ہوا اور قبر میں دفن کر دیا گیا. اگر تو اپنی اوقات کو بھول گیا تو اس میں میری کیا خطا ہے؟ اتنا ہونے کے باوجود، اپنی بلڈنگ سے نکالے جانے کے باوجود، اپنے ریشمی کپڑے اتارے جانے کے باوجود، ریڈو واچ اور سونے کی چین نکال لینے کے باوجود، دوست و احباب کے چھوٹ جانے کے باوجود، قبر میں تم پہنچ گئے اور تمہارا بھیجا سڑ گیا. جس دل میں تم ہزاروں کی محبت کا نام لے کر اپنے آپ کو عاشق منچلے کہلایا کرتے تھے، اس دل میں کیڑے لگ گئے. اتنا ہونے کے باوجود تو کہتا ہے کہ میں یجمان ہوں، بقیہ سب غلام ہے، میں مالک ہوں، میں امیر ہوں، میں دولت والا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں دولت دی ہے تو اس لیے تو عطا نہیں کہ اللہ نے تمہیں دولت کہ تم اپنی دولت کی بنیاد پر زمین پر ظلم و تشدد کا بازار گرم کرو، تم اپنی دولت کی بنیاد پر بے ایمانی کے مارکیٹ کو فروغ دو، تم اپنی دولت کی بنیاد پر جھوٹ کی تجارت کا مشغلہ شروع کرو، تم اپنی دولت کی بنیاد پر انسانوں کے اندر تفریق برپا کر دو، تم اپنی دولت کی بنیاد پر انسانوں کو اپنے پاؤں پر جھکا کر سجدہ کرنے پر مجبور کر دو، تم اپنی دولت کی بنیاد پر ناحق خون بہانے لگو. ارے مسلمانوں، اگر اللہ نے تجھے دولت دی ہے تو وہ بھی اس لیے دی ہے کہ اللہ کے غریب بندوں کو اللہ کے قریب لانے کا کام کرو. تمہیں اللہ نے دولت اس لیے دی ہے کہ اللہ کی زمین پر نماز کو قائم کرو، اللہ کی زمین پر اللہ کی نشانیوں کو مضبوط کرو، اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو مستحکم کرو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی. مدینے میں مسلمان پیاس کے لیے تڑپتے تھے، پانی کا کنواں نہ تھا، اللہ نے عثمان غنی کو دولت عطا فرمایا، دولت نکالی، کنواں خرید لیا، مسلمانوں کو صدقہ کر دیا، کہا لیجئے پانی آپ پیجئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی، لٹا دیا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر، اللہ کے بندوں پر، اپنے دوستوں پر سارے پیسوں کو خرچ کیا. پھٹے ہوئے کمبل اوڑھ کر بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کو ادا پسند آتی ہے اور کہتی ہے ابو بکر میرے دین پر پورے پیسوں کو تم نے خرچ کر دیا. اے ابو بکر، ایک زمانہ تھا کہ تم ریشم کے کپڑے پہنا کرتے تھے، آج تمہیں پیون لگے ہوئے کمبل ملا کرتا ہے. اے ابو بکر، تم مجھ سے راضی ہو یا نہیں راضی ہو؟ صحابہ کرام کو اللہ نے دولت دی، انہوں نے اپنی دولت کو اللہ کے راستے پر لٹایا، اللہ کے راستے پر خرچ کیا. اے مسلمان مالداروں، آج تمہیں بھی اللہ نے دولت دی ہے تو صرف اس لیے دی ہے کہ تم اللہ کے راستے پر خرچ کرو. یاد رکھو کہ تمہاری دولتیں ایک برف کی طرح ہے،
اور برف کا ڈھیلا برف ہر حال میں پگھل جاتا ہے. دولت برف کی طرح ہے. اگر آپ چاہیں تو برف کو صاف پانی میں ملا کر ٹھنڈا کر کر پیاسوں کی پیاس کو بجھا دیں یا برف کو چھوڑ دیں تاکہ وہ پگھل کر گندی نالیوں میں بہہ جائے. اے مالدارو، تمہاری دولت برف کی طرح ہے. آؤ آج تم اپنی دولت کو اللہ کے راستے پر خرچ کر دو، ورنہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولادیں تمہاری دولت کو لے کر امریکہ کی نائٹ کلبوں میں برباد کرے گی. پیرس کے عیاشی کے اڈوں میں تمہاری دولتیں برباد ہوں گی. تمہاری بیٹیاں ہاف اسکرٹ میں بیوٹی پارلر میں تمہاری دولتوں کو بے دردی کے ساتھ اڑائے گی. اپنی دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. دنیا کے جتنے مالدار ہیں ان کی حیثیت صرف اور صرف ایک پوسٹ مین کی طرح ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے پوسٹ آفس میں جو پوسٹ مین ہوتا ہے، ڈاکیا، اس کے پاس کروڑ لاکھوں روپے کا منی آرڈر آتا ہے. عرب سے منی آرڈر آیا ہے، دبئی سے منی آرڈر آیا ہے، امریکہ سے منی آرڈر آیا ہے، ڈی ڈی آیا ہے، چیک آیا ہے، رجسٹری اور اسپیڈ پوسٹ کے ذریعے سے. اب وہ ڈاکیا بیچارہ ہوائی چپل پہن کر ایک معمولی سے سائیکل میں کھڑا ہوا ہے اور اس کے جھولے میں، اس کے تھیلے میں لاکھوں روپے کا ڈرافٹ اندر رکھا ہوا ہے. اب وہ ڈاکیا اپنے آپ کو سوچے کہ میں تو پوسٹ مین نہیں ہوں، میرے کپڑے کے تھیلے میں 5 لاکھ روپے کا ڈرافٹ ہے. حالانکہ وہ منی آرڈر آیا ہے. وہ یہ سمجھ جائے کہ یہ دولت میری ہے، یہ جائیداد میری ہے. چپل کو پھینکے، سائیکل کو ایک لات مارے اور بہترین لیبرٹی شو روم میں جائے اور 15,000 روپے کا ایک جوتا لے لے اور پھر ایک ہیرو ہونڈا کی فیکٹری میں جائے شو روم میں اور وہاں سے 62,000 روپے کی ایک نئی گاڑی لے لے، نئے ماڈل کی. پھر ایک اچھے شو روم میں جا کر اپنے بالوں کو سنوار لے، ریمانڈس کے کوٹ پینٹ شرٹ پہن لے اور پہن کر پوسٹ ماسٹر کے پاس آئے اور کہے سر کیسا لگ رہا ہوں میں آپ کو دیکھنے میں. تو پوسٹ ماسٹر کہے گا بھائی تو ڈاکیا ہے، تو اتنا بڑا آدمی کیسے بن گیا؟ کہ آپ کو خبر نہیں ہے کیا صبح صبح جتنے منی آرڈر آئے تھے آخر وہ تو تھے ہمارے 5 لاکھ روپے، ہم نے خرچ کیا راتوں رات میں اپنے تھوبڑے کو بدل لیا، ایک ہی دن میں ہم غریب سے امیر بن گئے. آپ ذرا سچ بتائیے، پوسٹ ماسٹر اس کو خرید کے لڈو کھلائے گا یا اپنے پاؤں کی طرف ہاتھ لے جائے گا جوتے کو کھولنے کے لیے؟ کہے گا رے گدھے، تو نے غیروں کے مال کو اپنا مال کب سے سمجھ لیا؟ تو پوسٹ مین ہے. تیرے پاس منی آرڈر اس لیے آئے ہیں کہ تو پتہ دیکھ دیکھ کر ان کے مالوں کو ان کے گھر تک پہنچا دے. ایمانداری سے نوکری کرے گا، گورنمنٹ تجھے پروموشن دے گی. بے ایمانی کرے گا، سسپینڈ ہو کر تو جیل کے اندر جائے گا. دوست اور بزرگوں، دنیا کے تمام مالدار پوسٹ مین کی طرح ہے. اللہ نے تمام مالداروں کے پاس اپنے غریب بندوں کے نام پر منی آرڈر بھیجا ہے کہ اے میرے مالدار بندو، اے میرے امیر بندو، میں تمہیں غریبوں کے نام پر منی آرڈر بھیج رہا ہوں. اسے رمضان کے مہینے میں، اسے مختلف مہینوں میں، بیماری کے زمانے میں، خوشی کے زمانے میں، صحت کے زمانے میں، تکلیف کے زمانے میں، پریشانی کے زمانے میں جاؤ اور جا کر تم میرے غریب بندوں کو کہہ دو کہ اے اللہ کے غریب بندے، تجھے مایوس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تجھے خون کے کھانسی کی کیا ضرورت ہے؟ تجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تیرے نام پر منی آرڈر ہمارے گھر میں بھیجا ہے. ہم تو اللہ کے پوسٹ مین ہیں، ہم اللہ کی امانت تیرے گھروں تک پہنچانے آئے ہیں. لے اپنا مال رکھ لے، لے اپنی دولت لے لے اور اپنی ضرورتوں کو پوری کر لے. اگر کوئی امیر اس طرح سے اپنے حقوق کو ادا کرتا ہے، اگر کوئی امیر اس طریقے سے اپنی ذمہ داریوں کو پوری کرتا ہے، اللہ کی نظر میں وہ سرخرو ہوتا ہے. قیامت کے دن ایسے امیر اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے اور ان کا مقام بہت بڑا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے صاف لفظوں میں اپنی امت سے فرمایا، اے میری امت کے لوگ، اے میری امت کے مردوں اور عورتوں، ایک بات کو یاد رکھو کہ تم کبھی بھی اپنے سے اوپر والے کی طرف نظر نہ دوڑاؤ، اپنے سے اونچے والے کی طرف نہ دیکھو، ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھو. کیسے؟ اگر اللہ تعالی نے آپ کو کار دیا ہے تو آپ اسکوٹر میں چلنے والے کی طرف دیکھیے کہ اللہ نے آپ کو گاڑی دی اور اس شخص کو اسکوٹر دیا ہے. اگر اللہ تعالی نے آپ کو اسکوٹر دیا ہے تو آپ سائیکل سے چلنے والے کی طرف دیکھیے کہ اللہ تعالی نے آپ کو پیٹرول کی گاڑی دی اور اس کو پاؤں سے چلانے والی گاڑی دی. اگر اللہ نے تمہیں سائیکل دی ہے تو چلنے والی کی طرف دیکھو. اگر اللہ نے تجھے پیدل چلنے کے قابل بنایا ہے تو پاؤں ٹوٹے ہوئے معذوروں کی طرف دیکھ لو، تاکہ تمہارے اندر
شکر کرنے کی صفت پیدا ہو کہ اللہ آپ نے مجھے بہتر بنایا. لیکن دوستو اور بزرگوں، عزیزان ملت، انسان مجرم کب بنتا ہے؟ انسان بے ایمان کب بنتا ہے؟ انسان چور کب بنتا ہے؟ انسان ڈاکو کب بنتا ہے؟ جب انسان کے اندر لالچ آ جاتی ہے. اور لالچ کیسے آتا ہے؟ پیدل چلنے والا جب سائیکل چلانے والے کی طرف دیکھتا ہے، سائیکل والا جب اسکوٹر والے کی طرف دیکھتا ہے، اسکوٹر والا جب کار والے کی طرف دیکھتا ہے، کار والا جب مرسڈیز کی طرف دیکھتا ہے، مرسڈیز والا ہیلی کاپٹر والے کی طرف دیکھتا ہے، ہیلی کاپٹر والا جب امریکہ کی طرف دیکھتا ہے کہ میرے پاس سائیکل ہے، اس کے پاس اسکوٹر ہے، میرے پاس اسکوٹر ہے، اس کے پاس کار ہے، اب میں بھی کار کس طریقے سے خریدوں؟ یہی خیال، یہی لالچ اسے مجرم بننے پر مجبور کر دیتی ہے، اور انسان جرم کی طرف قدم رکھتا ہے، انسان مجرم بن جاتا ہے، اور آگے چل کر وہ لوگوں کے گلے کاٹنے لگتا ہے، وہ لوگوں کو فریب کرنے لگتا ہے. مکاری، فریب، جھوٹ، بے ایمانی، یہ ساری صفتیں اس کے اندر آ جاتی. تو بزرگوں، یہیں سے انسان مجرم بن جاتا ہے، یہیں سے انسان گنہگار بن جاتا ہے. اور ہمارے معاشرے کی بھی ایک بڑی عجیب عادت ہے کہ مالدار چاہے جیسا بھی ہو اسے عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور غریب چاہے بیچارہ جتنا بھی متقی ہو اسے ہمیشہ ذلت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، زمانے کو ان کا ہر عیب ہنر لگتا ہے. غریب آدمی اچھا بھی کام کرے تو غلط معلوم ہوتا ہے، اور مالدار آدمی غلط کام بھی کرے تو وہ بڑا اچھا اور پیارا معلوم ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، اس کا نام ہے اچھا خاصا پیارے جان صاحب، محمد پیارے جان. اب نام بھی کتنا پیارا ہے، دیکھیے، محمد پیارے جان. بیچارہ مگر کیا کیجیے گا، غریب اللہ نے اس کو بنا دیا. اس کے پاس پیسہ نہیں رہتا، جھوپڑ پٹی میں اور پھٹے ہوئے چپل پہن کر چلتا ہے. تو چونکہ غریب ہے، لوگ اس کو اس کے ناموں سے نہیں پکارتے، پیارے جان کے نہیں پکارتے. رے پیارا ذرا ادھر آ. بیچارہ غریب ہے تو پیارا ہے. اس کو تھوڑی سی دولت آ گئی تو لوگوں نے پیارا سے کہا پیارے. اب بیچارہ غریب تھا تو پیارا کہتے تھے، تھوڑی سی دولت آ گئی تو پیارے. تھوڑی اور دولت آ گئی، اسکوٹر وغیرہ آ گیا، سفید بال ذرا لال لال نظر آنے لگے، چہرے پہ ذرا الٹے سیدھے کریم کی خوشبوئیں آنے لگی، 1.5-2 کلو پاؤڈر بھی لپیٹے ہوئے ہیں. لوگوں نے دیکھا، کہا پیارو صاحب. بیچارہ پیارا تھا، اس سے پیارے آیا، پیارو ہو گیا. تھوڑی اور دولت آئی، کار پہ چلنے لگا تو لوگوں نے کہا پیارے جان. تھوڑی اور دولت آ گئی تو بن گئے وہ یجمان. دولت کی بنیاد پر انسان کو عزت دی جا رہی ہے. مسجد کا صدر کون بنے گا؟ کیا یجمان بنیں گے؟ یجمان سے بڑھ کر کیا کر سکتے ہیں؟ کہا بھائی یجمان کیا کرتے ہیں جو یجمان کو مسجد کا صدر بناؤ گے؟ کہا صاحب، مولوی صاحب کیا بات بول رہے ہیں، میرا یجمان پورے بنگلور کے اچھے اچھے غنڈے یجمان کو سلام کرتے ہیں. یعنی یجمان اتنے بڑے مالک، اتنے شریف آدمی ہیں کہ تمام غنڈے ان کو سلام کرتے ہیں. تو آپ اندازہ کیجئے، جس آدمی کو شہر کے تمام غنڈے سلام کرتے ہیں وہ خود کتنا بڑا شریف ہوگا، آپ اندازہ کر لیجئے. آپ کو شہر میں ایسے ایسے یجمان ملیں گے، برا نہ مانیے، رجسٹرڈ سیمنٹڈ بے ایمان ہے. وہ نام ان کا یجمان ہے مگر سیمنٹڈ بے ایمان ہے. ایک ایک زمین 10-10 آدمیوں کو بیچا ہے، چیٹیاں کھیل کھیل کر پیسے کمائے ہیں، سود کا مار مار کے پیسے کمائے ہیں، غریبوں کے حقوق مار کے حج میں جا رہے ہیں. غریب آدمی آتا ہے، کہتا ہے مالک یجمان میرا پیسہ دے ڈالو، تو تکبر میں کہتے ہیں شرم نہیں آتی اپنا پیسہ مانگنے میں حج کے لیے جا رہا ہوں اور پیسہ مانگ رہا ہے. حاجی صاحب پہلے غریبوں کا حق ادا کرو پھر حج میں جاؤ. کہیں وہی لڑک گئے. تقریباً امیروں کو ہارٹ پیشنٹ تو ہوتے ہی ہیں بیچارے، شوگر تو پروفٹ میں ملی ہوئی ہے، کہاں لیٹ جائے پتہ نہیں چلے. غریبوں کا حق ادا کر کر مکہ مدینہ جاؤ، غریبوں کا دل دکھا کے جاؤ گے، اللہ بھی تم کو قبول نہیں کرے گا، خانہ کعبہ کا غلاف بھی تمہیں جھٹک دے گا، مدینے کی سرزمین بھی تمہیں ناپاک قرار دے دے گی. غریبوں کا حق مار کر آئے ہو، غریبوں کا مال کھا کر آئے ہو. لوگوں کا حقوق ادا کرو پھر حج میں جاؤ، انسانوں کے ساتھ بھلائی کرو پھر مسجد کا صدر بنو.
بے نمازی مسجدوں کا صدر بن رہا ہے، جاہل مدرسوں کا ذمہ دار بن رہا ہے۔ کیا عجیب فسانے ہیں، کیا عجیب داستان ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے الف لیلا کی کہانی، ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ ایسے لوگ صدر بنے ہیں مسجدوں کے صرف دولت کی بنیاد پر، جو شام میں شراب پیے بغیر ان کو نیند نہیں آتی، اور وہ مسجدوں کے صدر بنائے گئے ہیں۔ ایسے جاہلوں کو مدرسوں کا ذمہ دار بنایا گیا، جن کے جہالت کے چرچے گلی میں تو کیا فلموں میں بھی کیے جا رہے ہیں آج کل۔ ایسے لوگوں کو اونچے مقام عطا کیے گئے۔ اور دوستوں اور بزرگوں، آج کل مال کمانے کا فیشن تو بڑا عجیب عجیب نکلا ہے۔ آپ ان فقیروں کو کیا سمجھتے ہیں جو گلی میں گھومتے کٹورا لے کر؟ آپ ان کو غریب سمجھتے ہیں؟ یہ تو ہماری اور آپ کی بے وقوفی ہے کہ ہم لوگ فقیروں کو غریب سمجھتے ہیں۔ اگر فقیروں کا بیک گراؤنڈ آپ دیکھیں گے تو آپ خود بھی حیرت میں کھڑے ہو جائیں گے کہ اگر گورنمنٹ کو سی بی آئی رپورٹ دے دے تو سب سے زیادہ گورنمنٹ ٹیکس وصول سکتی فقیروں سے، اتنے مالدار ہوتے ہیں وہ۔ آپ چلے جائیے فقیروں کے پاس، مزاروں کے پاس جو فقیر بیٹھے ہوتے ہیں، بابا کے نام پر کھلا دو، اللہ کے نام پر کھلا دو۔ آپ ارجنٹ میں جا کے ایمرجنسی میں کہیے کہ میرے گھر میں کوئی انتقال کر گئے، 10 فقیروں کو لے جاؤں گا، تو وہ بات نہیں کرے گا آپ سے۔ کیوں؟ ان کے یہاں بھی الیکشن ہوتا ہے، یونین لیڈر چنا جاتا ہے۔ جا کے آپ لیڈر سے بات کیجئے تو لیڈر وہاں تھوڑی نہ بیٹھے ہوتے، فقیروں کا بھی لیڈر کسی 5 اسٹار ہوٹل میں روم لے کر بیٹھا ہوتا ہے۔ آپ وہاں جائیے اور کہیے السلام علیکم صاحب، وعلیکم السلام، کیا جی کیا قصہ؟ یہ فقیر آپ سے بات کر رہا ہے۔ آپ کہیے میرے گھر میں میرے باپ مر گیا، 10 فقیروں کو کھلانا ہے، تو وہ پوچھے گا کیا کھلاؤ گے، بڑے کا چھوٹے کا؟ تو آپ کہیں گے بڑے کا، تو وہ کہے گا چکن کھلانے والے 40 دن سے لائن میں لگے ہوئے ہیں، ابھی ان کو نمبر نہیں دے رہا ہوں، تم وہ نمبر کہاں سے دوں گا، جاؤ 1 سال کے بعد آنا۔ یہ فقیروں کے آج کل گھمنڈ ہیں، یہ فقیروں کے انداز ہیں۔ آپ سبزی کی تو بات ہی نہیں کر سکتے، گوشت میں بھی فرق کرنا پڑ رہا ہے، اور وہ بھی فقیر کہتے کیسے لے جاؤ گے؟ کہا آٹو سے۔ جاؤ، کوئی نہیں ملا ہے کیا غریب آدمی؟ ہم ہی ملیں، ہم تو ٹیکسی سے جائیں گے، کار سے جائیں گے۔ یہ فقیروں کا حال ہے۔ میرے ایک دوست نے ایک واقعہ سنایا، پتہ نہیں کہاں تک سچ ہے، اللہ ہی جانے، مگر سننے کے بعد لگتا ہے سچ ہی ہوگا۔ ایک فقیر بھیک مانگ رہا تھا، دے دو اللہ کے نام پر، جوان تھا، موٹا تھا، ہٹا کٹا تھا۔ تو ایک آدمی نے کہا شرم نہیں آتی؟ اللہ نے تجھے صحت دی ہے، جوانی دی ہے، بھیک مانگتا ہے؟ تو اس نے کہا کیا کروں صاحب، کام نہیں ملتا ہے۔ تو اس بیچارے کے دل میں رحم آیا، اس نے کہا میرے ساتھ چلو گے، میں کام دوں گا۔ کہا ڈیلی آپ کتنا دیں گے؟ اس نے کہا 100 روپے دوں گا۔ فقیر نے کہا میرا تھیلا پکڑے پکڑے میرے پیچھے چلو، میں ڈیلی تم کو 200 روپے دوں گا۔ کہا تم محنت کر کے 100 روپے دو گے؟ ارے میرے ساتھ خالی چمچا گیری کرو، میں بھیک مانگ کر تمہیں 200 روپے دوں گا۔ تو آج کل بھیکاری اگر IAS آفیسر کی تنخواہ کے برابر کما رہا ہے تو آپ اندازہ کیجئے محنت کے لیے کون آگے بڑھے گا۔ دوستوں اور بزرگوں، پیشہ ور فقیروں کو بھیک نہ دیجیے، بالکل نہ دیجیے۔ اب اگر یہ بات فقیروں نے سن لیا تو ہو سکتا ہے میرے خلاف اسٹرائک کریں گے۔ میں نے اخباروں میں پڑھا تھا کہ فقیروں نے پرائم منسٹر آف انڈیا سے کہا ہے کہ چلر پیسے بند کیے جائیں کیونکہ ہم کو گھاٹا ہو رہا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا چلر پیسے ہیں اس لیے آدمی 10 پیسہ 5 پیسہ دے کے تنخواہ دے رہا ہے، منیمم 5 روپے کا سکہ ہو تاکہ فقیر کو 5 روپے سے کم میں نہ ملے۔ مہنگائی بڑھ رہی ہے، دوسروں کو بھتہ ملتا ہے کہ ہم کو بھکاری بھتہ نہیں ملے گا۔ یہ پرائم منسٹر سے ڈیمانڈ کیا تو کوئی ضروری نہیں کہ فقیروں کی یونین میرے پیچھے بھی لگ جائیں، تو ان بھکاریوں کی یونین پہ بھی بڑا ڈر لگتا ہے۔ یہ فقیر لوگ دن میں بھیک مانگتے ہیں، رات میں بہترین گاڑیوں میں چلتے ہیں۔ بامبے میں آپ جا کر دیکھ لیجئے کہ فقیروں کے پاس مرسڈیز کار ہے۔ فیٹ ایمبیسڈر تو آج کل فقیر بھی پسند نہیں کر رہا ہے، گاڑی بڑی اچھی ہے اس لیے کہ آفیسر پسند کرتے ہیں، گاڑی بڑی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحت مند آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مانگنے آتا ہے۔ حضور نے اپنے امت کو فقیر نہیں بنایا، حضور نے اپنی امت کو محنت والا بنایا، تجارت کرنے والا بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے رزق کے 10 دروازے کھولے ہیں، 9 دروازہ تجارت کی طرف کھلتا ہے، 1 دروازہ غلامی کی طرف کھلتا ہے۔ مسلمانوں تجارت کرو، چاہے چھوٹی تجارت ہو چاہے بڑی تجارت ہو، محنت کرو، اللہ برکت دے گا۔ برکت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غریب انسان آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں غریب ہوں، آپ سے کچھ مانگنے کے لیے آیا ہوں، میری مدد کر دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سخی کون ہو سکتا تھا اس دنیا میں؟ آپ نے دیکھا کہ یہ صحت مند ہے، یہ جوان ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا کوئی چیز نہیں میرے پاس. کہا کچھ ہے کھانے پینے کی چیز؟ اس نے کہا ایک پیالہ ہے میرے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ پیالے کو لے کر آؤ. وہ شخص لے کر آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے کو فروخت کر دیا اور اس فروخت کیے ہوئے پیسے کو لیا اور کچھ اپنی ذات سے پیسے لگا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو لکڑی کاٹنے کا ایک کلہاری خرید کر دیا اور فرمایا مانگنا بند کرو، جاؤ اور جنگلوں میں لکڑیاں کاٹو، لکڑیاں چیر پھاڑ کر کر محنت مزدوری کر کر کماؤ کھاؤ، اللہ کو تمہاری یادہ پسند آئے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے برکت کی دعا کر دی. اللہ نے اس کو بے پناہ برکت دی. وہ اپنے زمانے کا ایک بڑا تاجر بن گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غریب انسان آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مصافحہ کرتے ہیں تو اس کا ہاتھ بڑا موٹا بڑا سخت تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا ہاتھ اتنا سخت کیوں ہے؟ اس غریب آدمی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بیوی بچے اور اپنی حلال کمائی کے لیے دھوپ میں بیٹھ کر ان ہاتھوں سے پتھر پھوڑتا ہوں، اس لیے میرے ہاتھ سخت ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہاتھ کو چوم لیا اور فرمایا حلال روزی کرنے کے لیے محنت کرنے والا نفل نماز پڑھنے والوں سے بہتر ہوتا ہے. اور فرمایا کہ واقعی تم ایک بہت بڑا کام کرتے ہو. دوستوں اور بزرگوں، جو مالدار لوگ ہیں وہ اپنی زکات کو نکالتے ہیں اور اپنے دروازوں کے سامنے لمبی لائن غریبوں کی کھڑی کرتے ہیں کہ آؤ مجھ سے زکات لو. نہ غریبوں کا بھلا ہوتا ہے نہ آپ کا بھلا ہوتا ہے. اور اخباروں میں تو ہم پڑھتے ہیں، اخباروں میں آتا ہے آئیے ہمارے یہاں سے ساڑی خریدیے، اپنے گھر والوں کے لیے بھی خریدیے اور زکات میں بانٹنے والی کوالٹی بھی ہمارے یہاں ملتی ہے. مطلب سمجھ رہے ہیں آپ کہ 7 ساڑیاں بھی اگر پہن لی جائے تو پورا جسم نظر آتا ہے کالی ہے یا گوری ہے. زکات کے بانٹنے کے لیے تم نے ایسے گھٹیا قسم کی ساڑیاں پیدا کی ہے، تم نے گھٹیا قسم کے کپڑے بیچنے شروع کر دیے اور مالدار اس کو خرید کر سمجھتا ہے کہ ہم نے 100 آدمیوں کو بانٹ دیا، لوگوں میں میرا بڑا نام ہو گیا. اگر تم نے یہ مال ریاکاری اور دکھاوا کے لیے دیا ہے تو قیامت کے دن یہی زکات تمہیں جہنم کے اندر گھسیٹ کر لے جائے گی. کہا جاتا ہے کہ زکات میں بانٹنے والے کپڑے ملتے ہیں. کتنی شرم کی بات ہے دوستوں اور بزرگوں کہ آپ اگر غریبوں کو کچھ دیتے بھی ہیں تو صحیح دینے کی توفیق آپ کو نہیں ہوتی. لائن لگواتے ہیں باہر آپ ذلیل کر کے لوگوں کو اور اس کے بعد زکات کے پیسوں بانٹتے ہیں. اگر تمام مالدار ایمانداری کے ساتھ ایک جگہ جمع ہو جائیں اور اپنے لاکھوں اور کروڑ روپے زکات کے جمع کریں اور جمع کرنے کے بعد اس زکات کو لوگوں میں ایک بیت المال بنا کر اپنے پورے رقم بیت المال کو دے دیں اور بیت المال سے غریب نوجوان مسلمانوں کو زکات کے قرض دیے جائے اور کہا جائے کہ تم کاروبار کرو، تم تجارت کرو اور قرض کا مال پھر بیت المال کو واپس کرو، آپ یقین مانیے اگر انشاءاللہ یہ سلسلہ ایمانداری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ چلایا گیا تو انشاءاللہ تعالی ایک وقت آئے گا کہ ہمارے ملک میں امت اسلامیہ کی غریبی ختم ہو جائے گی اور ہم غیر مسلم بھائیوں کی غربت کو بھی ختم کرنے والے بن جائیں گے. دوستو اور بزرگوں، مگر ہم زکات تو بھیک دینے کے طریقے سے بانٹا کرتے ہیں، امت کو آگے بڑھانے کی نیت ہمارے اندر کبھی نہیں ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں زکات کے بانٹنے کا اتنا خوبصورت نظام تھا کہ عمر کے زمانے میں مسلمانوں کو اللہ تعالی نے اتنی دولت عطا فرمائی تھی کہ اس زمانے میں زکات کا دینے والا سب تھا، زکات کا لینے والا کوئی نہیں تھا. ایک صحابی زکات کے پیسے لے کر صبح سے ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی مل جائے تو میں زکات کا پیسہ دے دوں. ایک صحابی سامنے سے آ رہے تھے معمولی کپڑے پہنے ہوئے. انہوں نے سمجھا کہ چلو یہی بیچارہ غریب معلوم ہوتا ہے، اس کو مال دے دیں گے. تو سلام کر کے پوچھتے ہوئے دوسرے لفظوں میں پوچھا کہ میں زکات کا مال لے کر ڈھونڈ رہا ہوں، آپ کی نظر میں کوئی ہے لینے والا؟ تو وہ غریب صحابی کہتے ہیں کہ میں بھی صبح سے زکات کا مال لے کے اپنی زکات دینے کے لیے آدمی کو ڈھونڈ رہا ہوں، آپ کی نظر میں کوئی ہے لینے والا؟ حضرت عمر کے زمانے میں زکات کا دینے والا سب تھا، لینے والا کوئی نہیں ہے. آج زکات کا دینے والا ایک آدمی ہے تو لینے والا 1,500 آدمی لائن لگائے ہوئے ہیں. جھگڑے ہو رہے ہیں، ریوالور میں شوٹنگ ہو رہی ہے. کہا کیوں؟ کہ یہ میرے بعد میں آیا اور لائن میں پہلے لگ گیا ہے. یہ زکات کے مال کے لیے جھگڑے ہو رہے ہیں. بزرگوں اور دوستوں، ہمارے تمام مالدار اپنے مال کو اللہ کی نعمت سمجھیں اور یاد رکھیں کہ قیامت کے دن ان کے مالوں کے تعلق سے اللہ حساب کتاب لے گا ان سے. وہ اپنے مالوں کو
غریبوں کی غریبی ختم کرنے کے لیے استعمال بنائیں، لوگوں کو تاجر بنانے کے لیے استعمال کریں. یقین مانیے انشاءاللہ تعالی ایسے مالدار بڑے خوش قسمت ہوں گے قیامت کے دن. آپ یہ نہ سمجھیے کہ مالدار برے ہوتے ہیں. اگر مالدار اللہ کے ڈر میں اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھتا ہے، اللہ کی خوف سے جیتا ہے، تو اس کی مال قیامت کے دن دکھایا جائے گا اور اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. پیران پیر غوث اعظم محبوب سبحانی حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس مقام عطا فرمائے. آپ کو پتا ہے غوث اعظم بہت مالدار آدمی تھے، بہت بڑے آدمی تھے. 5 جہاز آپ کے سمندروں میں چلا کرتا تھا، ایکسپورٹ اور امپورٹ کے بزنس تھے. اللہ کے اولیاء کرام اور ہمارے اکابرین ولی بھکاری نہیں، یہ تو بہت بڑے ہوتے تھے. دولت ہو یا نہ ہو، ان کا دل اتنا بڑا ہوتا تھا کہ کبھی غریبی نہیں آتی تھی. مسلمانوں، آپ بھی تجارت کرو اور اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ تعالی ہم سب کو غریبی سے نجات عطا فرمائے. اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ ہم سب کو عزت والی حلال اور آسان روزیاں عطا فرمائے. اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ ہم سب کو تنگ دستی، بدحالی، محتاجی، بے بسی، بے کسی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور غریبوں کو بھی اپنے راستے چننے ہیں. وہ یہ نہیں کہ صرف مالداروں کی برائی کرتے رہیں، صرف دوسرے کے مال پر لالچ کرتے رہیں اور صرف دوسروں سے اپنا حق مانگتے رہے. نہیں، آپ کو بھی سوچنا ہے کہ آپ کو محنت کرنی ہے، آپ کو بھی دوسروں کے حقوق ادا کرنے ہیں. اگر کوئی انسان آپ کے ساتھ احسان کرتا ہے تو آپ اس کو لات نہ مارو، آپ اس کے ساتھ بے ایمانی، وفاداری، بے وفائی نہ کرو، بلکہ آپ اس شخص کی عزت کرو. اگر کوئی دولت مند آپ کے ساتھ بھلائی کر رہا ہے تو آپ اس کی عزت کرو کہ اللہ نے اس کو دولت بھی دیا ہے، اللہ نے اس کو دل بھی دیا ہے، اللہ نے اس کو دنیا بھی دیا ہے، اللہ نے اس کو دین بھی دیا ہے اور یہ انسانوں کے ساتھ بھلائی کر رہا ہے. یقیناً ایسے دولت مند بڑے سرخرو ہیں. پھر ہمارے سماج میں غریبوں کے لیے الگ قانون، امیروں کے لیے الگ قانون، یہ انسانوں کی تباہی کے آثار ہیں. دوستوں اور بزرگوں، کبھی نہیں، انصاف ہمیشہ ایک کیجیے. اگر آپ کے بیٹے نے بھی کسی پر ظلم کیا ہے تو آپ اپنے بیٹے کو بھی اتنی ہی سزا دیجیے جتنا اپنے دشمن کی اولاد کو آپ سزا دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت جس کا نام فاطمہ تھا، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر نور نظر بیٹی کا نام بھی حضرت فاطمہ تھا رضی اللہ تعالی عنہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت تھی، وہ مالدار تھی، اس کا بھی نام فاطمہ تھا. وہ لیکن بڑے گھر کی عورت تھی، بڑی مالدار تھی. اس عورت نے چوری کر لیا اور چوری کے الزام میں گرفتار ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش کی جاتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا قانون ہے اسی کے تحت فیصلہ ہوگا. اللہ کے قانون میں محمد بھی آگے پیچھے کچھ نہیں کر سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا قانون ہے کہ جس نے چوری کی ہے اس کا ہاتھ کاٹ دو. جب آپ نے یہ حکم فرمایا تو کچھ لوگ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورت مالدار ہے، آپ اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے؟ آپ اس سے کچھ لے دے کے اس کو معاف کر دیجئے، اس کو چھوڑ دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، آپ بگڑ گئے اور فرمایا کہ تم مالداروں کے لیے الگ فیصلے کرتے ہو، غریبوں کے لیے الگ فیصلے کرتے ہو. خدا کی قسم، اگر اس فاطمہ کی جگہ پر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی اور جرم یہ ہوتا تو میں اپنی بیٹی کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا. فرمایا کہ محمد سب کے لیے ایک فیصلہ کرتا ہے. دوستو اور بزرگوں، آپ اپنی عدالت میں فیصلے درست فرمائیے. غریبوں کے لیے الگ اور امیروں کے لیے الگ ایسا نہیں، ورنہ یاد رکھیے کہ اللہ نے دنیا میں آپ کو چھوٹا حاکم بنایا ہے. اگر آپ بے ایمانی کریں گے تو حاکم اعلیٰ وہ اللہ ہے. قیامت کے دن آپ بڑے مجبور، محتاج اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اس حشر کے میدان میں اللہ کی عدالت میں کسی کی وکالت نہیں چلنے والی. آپ اس دن یہ نہیں کہہ سکو گے کہ اپنی دولت کی بنیاد پر بہت بڑے کرمنل ایڈوکیٹ کو خرید لیا اور جاؤ اللہ کے سامنے آرگومنٹ کرو. اس دن تو ایڈوکیٹ صاحب کی بھی حالت خراب ہوگی، دنیا کے بڑے بڑے جج کی حالت خراب ہوں گے. انسان تو انسان. دوست اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کے روب و جلال میں قیامت کے دن تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی تشویش اور فکر کے پسینے چھوٹ رہے ہوں گے. اس دن وہی انسان کامیاب ہوگا جس نے دنیا میں تکبر سے کبھی کام نہ لیا ہو،
کبھی غرور کا استعمال نہ کیا ہو، اور اللہ کے بندوں کو اللہ کا بندہ سمجھیے، کسی بھی انسان کو نیچ نہ سمجھیے، کسی بھی انسان کو چھوٹا نہ سمجھیے، کسی بھی انسان کو کمتر نہ سمجھیے، بلکہ ہر انسان کو اللہ کا بندہ سمجھیے۔ ایک انسان آپ کی نظر میں غریب ہے، ممکن ہو کہ متقی ہو، وہ پرہیزگار ہو، رات کے اندھیروں میں اللہ کے سامنے وہ روتا ہو اور رو رو کر اللہ سے مانگتا ہو، اور اللہ کی نظر میں وہ کتنا محبوب ہے آپ کو کیا پتہ ہے دوستو اور بزرگوں؟ لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غریب تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غریب نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبی اللہ سے مانگ لیا تھا، آپ کی اختیاری غریبی تھی، ورنہ اللہ تعالی نے حکم فرمایا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں تو احد پہاڑ کو ہم سونے کا بنا دیں اور وہ پہاڑ آپ کے پیچھے پیچھے چلے، تاکہ آپ جہاں جہاں جائیں یہ سونے کا پہاڑ بھی آپ کے پیچھے پیچھے جائے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں دولت لے لوں اور میری امت میں اگر کوئی غریب ہوگا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا کہ میرے نبی مالدار تھے، ہم غریب ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غریب امت کا خیال کر کر آپ نے امیری نہیں لی ہے، ورنہ امیری کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اگر انبیاء علیہ السلام غریب بھی رہے ہیں تو امیر بھی انبیاء علیہ السلام رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ بنائے گئے، حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بنائے گئے۔ دوستو اور بزرگوں، انبیاء، امیری اور بادشاہی بھی اللہ کے نبیوں کی سنت ہے، اور غریبی بھی اللہ کے نبیوں کی سنت ہے۔ مگر کوئی انسان امیر بن کر اگر غریبوں کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہا ہے تو وہ اپنے لیے جہنم میں آگ جلا رہا ہے۔ اگر کوئی غریب امیروں پر ظلم کر رہا ہے، اگر کوئی غریب امیروں کو گالیاں دے رہا ہے تو وہ بھی گناہ کر رہا ہے۔ دوستو اور بزرگوں، امیر اور غریب یہ دونوں ایک رشتہ، باہمی رشتہ انسانیت کے رشتے میں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ ہر شخص نے پڑھ رکھا ہے۔ دوست اور بزرگوں، ہر شخص اللہ کا بندہ ہے۔ حقیقت میں کون امیر ہے کون غریب ہے یہ تو قیامت میں فیصلہ ہوگا، جب بلال جیسے غریب صحابی جنت میں جا رہے ہوں گے اور فرعون جیسا امیر بادشاہ جہنم میں کھینچ کر ڈالا جا رہا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو خوشحالی عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو خوشحال بنائے، اللہ تعالی ہم سب کے اندر سخاوت پیدا فرمائے، اللہ تعالی دنیا کی تمام محتاجی بے بسی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی صرف اس دنیا میں اپنا ہی محتاج بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا میں بھی بڑا بنائے، آخرت میں بھی بڑا بنائے، اور اللہ تعالی مسلمانوں کو اور مسلمانوں کی اولادوں کو نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عزت والی حلال اور آسان روزیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، ایمان اور روح کی تازگی کے لیے ہمارے یہاں تشریف لائیے۔ ہمارا پتہ مینار الیکٹرانکس پاور ہاؤس کے سامنے، کلیان روڈ، بھیونڈی، مہاراشٹر، انڈیا۔ موبائل نمبر 9823250416 9823250416۔ پروپرائٹر محمد یعقوب خان اعظمی۔